ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت وادی میں دو دوست رہتے تھے، عاصم اور فراز۔ دونوں بچپن سے ساتھ تھے، کھیلتے پڑھتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے۔ ان کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ لوگ کہا کرتے، ایسی مخلص دوستی اب کہاں ملتی ہے۔ دونوں کے دل میں محبت، اعتماد اور خلوص بھرا ہوا تھا، جیسے وہ ایک جان دو قالب ہوں۔ عاصم کسان کا بیٹا تھا، سادہ مگر محنتی۔ فراز لکڑی کا کام کرتا تھا، چست اور ہوشیار۔ دونوں شام کو دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے خوابوں کی باتیں کرتے۔ وہ گاؤں کی بہتری کا خواب دیکھتے تھے، اسکول بنانا، کنواں کھودنا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا۔ ایک شام فراز نے کہا، عاصم، ہمیں شہر جانا چاہیے، وہاں مزدوری بھی ہے اور سیکھنے کے مواقع بھی۔ عاصم نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، اگر ہم ساتھ رہیں تو ہر مشکل آسان ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح سفر شروع کریں گے۔ اگلے دن سورج کی پہلی کرن کے ساتھ انہوں نے گھر والوں کو الوداع کہا۔ گاؤں کے لوگ بھی دعائیں دیتے رہے۔ دونوں نے اپنے خوابوں کے سفر کا آغاز کیا، دلوں میں امید اور قدموں میں حوصلہ۔ راستہ لمبا تھا اور جنگل سے گزرتا تھا۔ اونچے درختوں کی چھاؤں، پرندوں کی آوازیں اور ندی کی ہلکی گنگناہٹ نے سفر کو حسین بنا دیا۔ مگر جیسے جیسے شام ڈھلی، اندھیرا بڑھنے لگا۔ ہوا میں خنکی آ گئی۔ عاصم نے کہا، فراز، ہمیں آج رات یہیں رکنا چاہیے۔ دونوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور تھوڑا سا کھانا کھا کر آرام کیا۔ رات کے سناٹے میں اچانک جھاڑیوں سے آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ سامنے ایک بڑا جنگلی ریچھ آ گیا۔ فراز خوف سے کانپنے لگا اور فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ عاصم نے حواس برقرار رکھتے ہوئے زمین پر لیٹ کر سانس روک لی۔ ریچھ آیا، سونگھا اور جب اسے لگا کہ آدمی مر گیا ہے تو وہ واپس چلا گیا۔ عاصم نے ہمت سے عقل کا ثبوت دیا۔ جب خطرہ ٹل گیا تو فراز نیچے اترا۔ وہ مسکرا کر بولا، یار، ریچھ نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ عاصم نے نرمی سے جواب دیا، اس نے کہا کہ ایسے دوستوں سے بچو جو خطرے کے وقت تمہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ فراز شرمندہ ہوا لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ دونوں نے خاموشی سے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، مگر عاصم کے دل میں ایک تلخی بیٹھ گئی۔ کچھ دن بعد وہ شہر پہنچے۔ شروع میں سب اچھا رہا۔ دونوں نے کام شروع کیا، مزدوری کی اور کچھ پیسے جمع ہونے لگے۔ مگر جلد ہی لالچ نے فراز کے دل میں گھر کر لیا۔ شہر کی چمک دمک، دولت اور شان و شوکت نے اس کا دل بدل دیا۔ ایک دن ایک تاجر نے فراز کو کہا، عاصم کو چھوڑ دو، وہ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ لالچ کے اندھے پن میں فراز نے اپنے دوست کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو وہ خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر چلا گیا۔ عاصم جب صبح اٹھا تو دوست کو نہ پایا۔ اس نے اسے ڈھونڈا مگر شہر بڑا تھا، کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر اس نے دل سخت کیا اور خود محنت سے زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ وہ دن رات کام کرتا رہا مگر دل میں کمی محسوس کرتا۔ مہینوں بعد شہر میں ایک بڑا طوفان آیا۔ تیز ہوا بجلی اور بارش نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ بازار اجڑ گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ فراز کا سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ وہ گلیوں میں بھٹکتا رہا، پریشان اور تنہا۔ جب وہ ایک ویران جگہ بیٹھا رو رہا تھا، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے عاصم کھڑا تھا۔ عاصم مسکرا کر بولا، چلو دوست، گھر واپس چلتے ہیں۔ گاؤں میں سب تمہیں یاد کرتے ہیں۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، پھر بھی تم میری مدد کو آئے۔ عاصم نے نرمی سے کہا، سچا دوست وہ نہیں ہوتا جو خوشی میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ دونوں واپس گاؤں لوٹے۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ اب فراز بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ دولت سب کچھ نہیں۔ دونوں نے مل کر اسکول بنایا، کنواں کھدوایا اور گاؤں کو خوشحال بنایا۔ بچے پڑھنے لگے، لوگ خوشحال ہوئے۔ ایک دن فراز نے سب کے سامنے کہا، میں نے سیکھا ہے کہ دولت نہیں، مخلص ساتھی سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی میں دولت، شہرت اور طاقت وقتی چیزیں ہیں، مگر سچی دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو دکھ میں، ناکامی میں اور خوف میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ سچی دوستی وقت، فاصلہ اور لالچ سے نہیں ٹوٹتی۔
عاصم اور فراز کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت خلوص اور قربانی ہی دوستی کا اصل حسن ہے۔